قبر میں سب سے پہلے نماز کے نہیں بلکہ عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے، نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، کالا چہرہ ہوتا ہے، لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں اور لمبے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک، دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ عقیدے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، نماز کے نہیں۔ فرشتے سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے دوسرا سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب جو تیسرا سوال ہے وہ سب سے اہم ہے، جس پر سارا دار و مدار ہے۔ جو سب سے اہم سوال ہے وہ اب ہوگا، جس کو تیسرا سوال کہتے ہیں۔ فرشتے سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ کتابوں میں آتا، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کی قبر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور تک سارے حجابات کو، سارے پردوں کو اٹھا دیا جائے گا اور فرشتے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے بتا ان کے متعلق کیا کہتا تھا۔ اب یہ نہیں کہیں گے کیا کہتا ہے، بلکہ فرشتے کہیں گے کیا کہتا تھا۔ اب جو دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے طرح، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اتنی عزت دو جتنی اپنے بڑے بھائی کو دیتے ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ اب فرشتے پوچھ رہے ہیں ان کو کیا کہتا تھا۔ لیکن جو سنی صحیح العقیدہ ہے، جو عاشق مصطفیٰ ہے، جو نبی کا وفادار ہے، وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا اور کہے گا اے فرشتو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ انہیں کیا کہتا تھا؟ اے فرشتو، یہ میرے نبی ہے، یہ نبیوں کے نبی ہے، یہ کائنات کے نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے صدقے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں تھا تو انہی کا تو کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دنیا میں تھا تو انہی پہ تو درود و سلام پڑھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔